قرآن کی آیتیں بدلی جانے لگی، الٹا سیدھا پڑھا جانے لگا، لیکن اس کے باوجود شراب کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا۔ صرف اتنا کہہ دیا گیا نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے میں ہو۔ جب تک جو تمہاری زبان سے جملے نکل رہے ہیں اس کو تم خود سمجھنے نہ لگو کہ کیا پڑھ رہے ہو، تب تک نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب صحابہ کرام بڑے محتاط ہو گئے، اب نماز کے وقت شراب نہیں پیتے تھے، کیوں؟ ابھی شراب پیئیں گے تو نماز کا وقت ہو جائے گا، نماز کا وقت ہوگا تو ہم نماز ہماری جماعت چھوٹ جائے گی، تو اب احتیاط کرنے لگے، یہ کرنے لگے۔ لیکن ایک وقت آیا مدینے کے اندر شراب کے نشے میں انصار و مہاجر جب دونوں لڑ گئے، پڑھیے حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کیا ہے، جب دونوں لوگ لڑ گئے شراب کے نشے میں، انصاری کہنے لگے ہم تم سے افضل، مہاجرین کہنے لگے ہم تم سے افضل۔ انصار کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پناہ دی، تم بھوکے اور ننگے مکے سے چل کر ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے تمہیں گھر دیا رہنے کے لیے، تمہیں بسیرا دیا، تمہیں ٹھکانہ دیا، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے تمہیں آباد کیا اور آج تم ہم سے افضل بنتے ہو۔ اور ادھر مہاجرین کہنے لگے اللہ کے رسول ہمارے خاندان میں قوم قریش میں پیدا ہوئے، خاندان بنو ہاشم میں آئے، ہماری قوم تمہاری جماعت تمہاری قوم سے تمہاری برادری سے زیادہ افضل۔ آپس میں تلواریں نکلنے لگی، ایک دوسرے پر افضل ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا اور یہ آیتیں نازل فرمائیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ غور کیجیے آپ، شراب کے نشے میں وہ بیٹی کا ہاتھ پکڑنے لگے، انسانیت باقی نہیں رہ گئی تھی۔ ایک بکری اس قبیلے کی دوسرے کے قبیلے میں چلی گئی، اس آدمی کی بکری نے دوسرے کے کھیت میں تھوڑی سی گھاس کھا لی۔ سیرت النبی پڑھی علامہ ابن ہشام کی، اتنی سی بات کو لے کر جب جھگڑا چلا تو یہ جھگڑا 27 سال تک چلتا رہا۔ میری بکری تمہارے کھیت کیسے آئی؟ میرے کھیت میں تمہاری بکری؟ اس نے کہا ارے بکری ہے، جانور ہے، آ گیا تو کیا ہوا؟ بس اتنی سی بات کو لے کر جب جھگڑا چلا دونوں قوموں میں، دونوں برادریوں میں، دونوں قبیلوں میں، دونوں خاندانوں میں، تو یہ جھگڑا 27 سال تک چلتا ہے، 27 سال تک۔ اور دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد جب گنی گئی تو تعداد ہو گئی 40,000۔ 40,000 لوگ مر چکے لیکن جھگڑا ختم نہیں۔ ایسی حیوان قوم بن چکی تھی، ایسی جانوریت پیدا ہو چکی تھی عرب کے اندر۔ سوچیے اللہ کے رسول کے سامنے کتنے چیلنجز رہے ہوں گے، نبی اکرم کے سامنے کتنے چیلنج۔ ایک چیلنج، ارے ہم اور آپ تو ایک برائی معاشرے سے ختم نہیں کر پا رہے ہیں، ایک برائی۔ قبالہ والو ایمانداری سے بتانا جہیز چلتا کہ نہیں چلتا ہمارے ہاں؟ پورے بہار میں مدرسے کتنے ہیں، علماء کتنے ہیں، ادارے کتنے ہیں، مولوی کتنے ہیں، جمعے کے خطبے میں مسجدوں میں خطبے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں۔ 26 سالیں تو مجھے ہو گئی ہیں آپ کے علاقے میں 1999 سے آتے ہوئے۔ اتنی لمبی مدت، اتنا لمبا زمانہ، اتنے مدرسے، اتنے مولوی، اتنی مسجدوں سے دیے جانے والے جمعے کے خطبے، لیکن ابھی تک جہیز کی ایک لعنت ہمارے یہاں سے ختم نہیں ہو رہی ہے۔ محمد رسول اللہ سے پوچھو، اکیلے جوا ختم کرنا، شراب نوشی مٹانا، زناکاری ختم کرنا، ابھی سنتے جائیے برائیوں کے کیا کیا شوق تھے اور طریقے تھے، وہاں برائیاں کیسی کیسی رائج تھی، ابھی سنتے جائیے۔ اور اکیلے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ختم کر کے چیلنج کو قبول کر کے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا. بیٹا بیٹھ جاؤ, شادی ہو گئی تمہاری, اب کہاں جاؤ گے, بیٹھو. تو اندازہ لگائیے گا, ابھی سنتے چلیے. ایک جہیز کی لعنت ہم ختم نہیں کر پا رہے ہیں اپنے سماج سے اور معاشرے سے, اور جبکہ کرنا چاہیں تو چٹکیوں میں ہو جائے. جرجیس صاحب جیسے سارے مولوی علاقے کے اگر یہ طے کر لیں کہ جہاں جہیز دیا جائے گا اور جہاں جہیز مانگا جائے گا ہم ان کا نکاح نہیں پڑھائیں گے, علماء طبقہ اگر اس بات پر ایگری ہو جائے اور اس کو طے کر لے تو میرے بھائیو بتاؤ یہ برائی بند ہونے میں کتنا ٹائم لگے گا. لیکن جرجیس صاحب خود نہیں چاہتے ہیں کہ بند ہو, کیونکہ کل جرجیس صاحب کو اپنے بیٹے کا شادی کرنا, ہمیں خود جہیز چاہیے, ہمیں خود موٹر سائیکل چاہیے, ہمیں خود فور ویلر چاہیے. پہلے میرے بیٹے کی شادی ہو جائے, بعد میں میٹنگ ہوگی, ابھی نہیں ہوگی صاحب. ابھی یہ ہم جیسے کتنے پڑے ہوئے ہیں, نہیں بند ہو سکتی. اکیلے بلبوتے پر آپ نے کتنی چیزوں کو ختم کیا معاشرے سے اور سماج سے. ایک چیلنج تھا, چوری نہیں ہوتی تھی کہ عرب کی سرزمین پر, لیکن قانون جب ہاتھ کاٹنے کا بنایا تو اتنا سخت قانون بنایا امام کائنات نے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں, اور پھر اس پر اتنی سختی سے عمل کیا کہ قبیلے بنو مخزوم کی لڑکی فاطمہ جب چوری میں پکڑی گئی, اللہ کے نبی کے پاس اس کا مقدمہ آیا. آپ نے پوچھا کتنی چوری کی, بتایا گیا اتنی. کہا حد نصاب کو پہنچ رہی ہے, ہاتھ کاٹ دو. ہوتا ہے ایسا. بیٹا جلدی نکل جاؤ, یا تو جاؤ یا پھر بیٹھے رہو. ایک کام کرو میرے ساتھیوں, سنو, اتنا سخت قانون. اب وہاں یہ ہوا کہ اتنے اونچے گھر کی لڑکی کا ہاتھ کاٹا جائے گا, فاطمہ نامی لڑکی کا, بنو مخزوم کی قبیلے کی لڑکی, بڑے اونچے گھر کی, بڑے صاحب کی بیٹی. ارے ناک کٹ جائے گی, ناک کٹ جائے گی. اوفو, کس کو بھیجا گیا اللہ کے نبی کے پاس؟ مشورہ ہوا کہ ایسے آدمی کو بھیجو جو اللہ کے رسول کے بہت قریب ہو اور اللہ کے رسول اس کی بات نہ ٹالیں. تو جانتے ہو مشورے میں کیا طے ہوا؟ حضرت اسامہ ابن زید کو بھیجا جائے. حضرت اسامہ کو بھیجا گیا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے کہنا کہ بڑے اونچے گھر کی لڑکی ہے, اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو ناک کٹ جائے گی. لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو محمد نہ امیر دیکھتا, نہ غریب دیکھتا ہے, نہ اونچا خاندان دیکھتا ہے, نہ اونچی نسل. حضرت اسامہ جب یہ سفارش لے کر آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول بہت اونچے گھر کی لڑکی ہے, ہم سے گزارش کی گئی کہ آپ کی بات اللہ کے نبی مان لیں گے, آپ سفارش کیجئے, آپ اس کو چھوڑ دیجئے, کتنا اچھا ہوگا, سماج میں ہماری ناک نہیں کٹے گی. تو اللہ کے نبی نے اسامہ کی بات, سب سے قریبی شخص کی بات, جگری دوست کی بات کیا کہہ کر کاٹ دی. آپ نے کہا اسامہ التشفع فی حد من حدود اللہ, اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کو توڑنے کی سفارش کرنے آئے ہو. چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کا قانون میں نے نہیں بنایا ہے, اللہ کی طرف سے جبرائیل یہ قانون لے کے آئے ہیں. السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چوری کرنے والے مرد کا اور چوری کرنے والی عورت کا دونوں کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے. یہ قانون اللہ کی طرف سے نافذ کیا ہوا ہے اور تم میرے پاس سفارش لے کے آئے ہو, جاؤ اور اس کا ہاتھ کاٹ دو. اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. تب اللہ کے نبی نے زوردار اور شاندار الفاظ میں کہا تھا کہ آج قبیلے بنو مخزوم کی لڑکی کا جو ہاتھ کاٹا گیا ہے اس کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے دشمنی میں ہاتھ کاٹا ہے, بلکہ یہ اللہ کا قانون تھا جو میں نے پورا کیا ہے. اگر اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی ہوتی, آپ نے قسم کھا کر کہا, پڑھیے بخاری, واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, اگر آج اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی, میری اپنی لخت جگر فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا.
اس طریقے سے آپ نے چوری کو ختم کیا اور چوری کے سارے چور دروازوں کو بھی آپ نے بند کیا. ایک چیلنج تھا نبی اکرم کے سامنے. شراب کی حرمت کا جب اعلان ہوا تو شراب ایسے مدینے میں بہ رہی تھی. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا پڑھیے, کرسچن رائٹر لکھتا ہے جیسے نالیوں میں بارش کے دنوں میں پانی اوپر آ جاتا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کروائی اور اعلان کروایا کہ لوگوں شراب اب حرام کر دی گئی ہے, تو جو 20 سال سے شراب پی رہے تھے, جو 80 سال کے بوڑھے بھی شراب پی رہے تھے, جن سے شراب کبھی چھوٹنے کی توقع نہ تھی, حرمت شراب کا اعلان سننے کے بعد بھی انہوں نے اپنی سراہیاں پھوڑ دی, اپنے مٹکے توڑ دیے, اپنے ڈرم توڑ دیے, اور پانی نالیاں بھر گئیں اور شراب سڑکوں پر آنے لگی. انسائکلوپیڈیا نے تھوڑا سا غلو کرتے ہوئے لکھا, ایسا لگ رہا تھا جیسے شراب کی باڑھ آ گئی ہو, پانی کا سیلاب آ گیا ہو مدینے کی سرزمین پر. اتنی جلدی لبیک, اتنی جلدی آواز کسی حاکم وقت کی آواز پر لبیک نہیں کہا گیا جتنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا گیا. گورنمنٹ آج بھی سگریٹ کی ڈبیوں پر لکھتی ہے, سگریٹ اسموکنگ از انجوریس ٹو ہیلتھ, سگریٹ ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے. لکھنے کے باوجود مجھے بتاؤ کتنے لوگ یہ سگریٹ چھوڑتے ہیں. گورنمنٹ کی بات کو بھی اتنی آسانی سے کوئی نہیں مانتا جتنی جلدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا. جہاں یہ کانوں میں آواز گئی کہ شراب حرام ہو گئی, ڈرم پھینک دی, اڑیل دیے, مٹکے توڑ دیے, سراہیاں پھوڑ دی. جام جو ان کے ہونٹوں تک پہنچ چکا تھا, ایک ایک گھوٹ, دو گھوٹ جو پی چکے تھے, انہوں نے بھی اپنے لبوں سے ہونٹوں سے ہٹا دیا اور اعلان سننے کے بعد نالیوں میں وہ شراب کو بہا دیا. اتنی جلدی کسی کی آواز پر لبیک نہیں کہا گیا جتنی جلدی محمد رسول اللہ کی آواز پر لبیک کہا گیا. ہم اپنے سماج پہ غور کریں, ہم تو چھوٹی سی معمولی چیز نہیں چھوڑ پاتے, بیڑی نہیں, سگریٹ نہیں, تمباکو نہیں, کھینی نہیں, مسالہ نہیں. حرمت شراب کے اعلان کے بعد صحابہ نے شراب کے مٹکے ایسی اطاعت و فرما برداری کا ثبوت دیا محمد رسول اللہ کی آواز پر. غور کیجئے, زناکاری بھی اپنے عروج پر تھی. جب شادیاں ہی غلط طریقے سے ہوتی تھیں تو برائیاں کتنی ہوں گی. ہمارے ہاں جو شادیاں ہوتی ہیں اس پر ایک نظر ڈال لیجئے, ہر علاقے کی الگ الگ ہے. عرب کے اندر شادی کیسی ہوتی تھی, پڑھیے بخاری کتاب النکاح. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں زمانے جاہلیت میں نکاح کے 4 طریقے تھے. ایک طریقہ تو ایسا ہی تھا جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں ہوتا ہے, یہ بہت کم لوگ اپناتے تھے, چند لوگ جو بہت شریف تھے یہ طریقہ اپناتے تھے. لڑکے والا لڑکی والے کو پیغام دیتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے. یہ بہت کم تھا وہاں پر, جیسے آٹے میں نمک, بہت کم تھا. شادی کا جو ایک خطرناک طریقہ تھا, بخاری کی روایت کے مطابق اس طریقے پر ذرا غور کیجیے کیا تھا. یہ شادی تھی, ذرا سوچئے شادی جب ایسی ہوتی ہوگی تو برائیاں کیسی ہوتی ہوں گی. ایک لڑکا کسی لڑکی کو نکاح کا پیغام دیتا اور پھر وقت پر شادی ہوتی. ایک لڑکا کسی لڑکی کو نکاح کا پیغام دیتا, پھر شادی ہوتی. شادی کے بعد وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر لاتا, لیکن اس کے ساتھ شب زفاف نہیں مناتا, رات نہیں گزارتا. نہیں, بیوی میری, لیکن وہ خود نہیں سوتا اپنی بیوی کے ساتھ. جس دن لایا اس دن آرام کروایا, کمرے میں بیٹھو لیٹو, خود نہیں گیا اس کے پاس. اور دوسرے دن اپنی بیوی کو اپنے کسی دوست کے حوالے کر دیا کرتا تھا. مفصل اگر آپ کو زمانے جاہلیت کے نکاح کی تفصیل پڑھنا ہو تو صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب الرحیق المختوم کے اندر جہاں زمانے جاہلیت کا ذکر کیا گیا وہاں یہ منظر دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں آپ. حضرت صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے
بخاری کے حوالے سے کہ یہ اتنا برا دستور تھا کہ لڑکا اپنی بیوی کو کسی دوست کے یا کسی دوسرے کے حوالے کر دیتا تھا. وہ لڑکا، وہ اس کا دوست، اس کی بیوی کو اپنے ساتھ لاتا تھا اور اپنے پاس رکھتا تھا، اور اتنے دن وہ اپنے پاس رکھتا تھا جب تک کہ اس آدمی سے حمل نہیں ٹھہر جاتا تھا، گرب نہیں ٹھہر جاتا تھا. اس کی بیوی جو اس نے دوسرے کو پیش کی ہے، اس آدمی سے پریگننٹ نہیں ہو جاتی تھی تب تک اپنے گھر نہیں بلاتا تھا. اور جب وہ اس کا دوست اس کو بتاتا کہ تمہاری بیوی پریگننٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی، تب یہ اس کو بلا کر لاتا اور اس کو اپنی بیوی بناتا، اپنے گھر لاتا. اور ایسا اس لیے کیا جاتا کہ ان کا عقیدہ، ان کی آستھا، ان کا بلیف یہ تھا، ان کا وشواس یہ تھا کہ ایسا کرنے سے بچہ نیک پیدا ہوگا، ایسا کرنے سے بچہ شریف اور نیک پیدا ہوگا. یہ شادی تھی، شادی. یہ دوسرا طریقہ تھا شادی کا. پہلا طریقہ میں بتا چکا ہوں، وہی تھا جو آج ہمارے اور آپ کے یہاں لیکن بہت کم لوگوں میں. دوسرا طریقہ یہ تھا، شادی کر کے لاتا، خود نہیں سوتا، دوسرے کے حوالے کر دیتا، اس سے پریگننٹ ہو جاتی، تب اس کو لے کے آتا، اپنی بیوی بناتا. اور ایسا اس لیے کیا جاتا تاکہ بچہ نیک پیدا ہو. شادی کا ایک تیسرا طریقہ دیکھیے کیا تھا. ایک ہی لڑکی کے پاس 3 سے زیادہ اور 10 تک لوگ جاتے تھے. 3 4 5 6 7 8 9 10، بس 10 سے زیادہ نہیں. ایک ہی لڑکی کے پاس جاتے، اس کے ساتھ زنا کرتے. جب پتا چل جاتا کہ یہ پریگننٹ ہو گئی تب جانا چھوڑ دیتے. اور جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ عورت ان سب کو بلاتی جتنے اس کے پاس جا چکے ہیں، 3 4 5 10 تک جتنے لوگ اس کے ساتھ زنا کیے. آج بچہ پیدا ہوا، وہ ان سب کو بلاتی اور کہتی کہ تم سب ہمارے پاس آئے، تم سب نے ہمارے ساتھ رات گزاری، ہمارے ساتھ شاریرک سمبند بنایا، ہمارے ساتھ تم لوگوں نے جسمانی تعلقات قائم کیے. سب کہتے کہ ہاں سچ ہے کہ ہم نے جسمانی تعلقات بنائے. کہا بچہ پیدا ہوا ہے. اب وہ عورت اس بچے کو اٹھاتی اور اتنے لوگوں میں سے جس کی گود میں رکھنا چاہتی رکھ دیتی. مثلا 5 آدمی آئے یا 9 آدمی آئے یا 10 آدمی آئے، بچے کو اٹھا کر جس کے بھی گود میں رکھ دیتی. یہ اسی کا بچہ مان لیا جاتا، یہ اس کی بیوی مان لی جاتی، وہ اس کا شوہر مان لیا جاتا. اور اس طریقے سے وہ آدمی اس بچے کو اور اس عورت کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا. اب یہ دونوں میاں بیوی ہو گئے اور یہ بچہ اس آدمی کا بچہ بن جاتا. یہ شادی کا تیسرا طریقہ تھا. غور کرو، جب شادیاں ایسے ہوتی تھی تو برائیاں کس عروج پر ہوں گی. ہم اندازہ لگائیں محمد رسول اللہ کے سامنے کتنے چیلنج تھا، کتنی پریشانیاں تھی، کتنا بڑا چیلنج تھا ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کا. آج کہتے ہیں مولانا صاحب سماج کیسے سدھرے گا. سماج میں ابھی اتنی برائی نہیں ہے لیکن اتنی نہیں کہ ایک عورت کے ساتھ 10 آدمی جا رہے ہو اور وہ جس کی گود میں بچہ رکھتے. ہاں برائیاں ہیں، یہ ہم بھی جانتے ہیں. اور کل تو مجھے ٹاپک ہی دیا گیا تھا بولنے کے لیے، بتایا گیا تھا مولانا صاحب ہمارے گاؤں کا ماحول بہت خراب ہے، یہاں شادیوں کے بعد بھی 4 4 5 5 بچوں کی اماں بھی دوسروں کے ساتھ بھاگ جاتی بچے چھوڑ کر. اللہ نہ کرے کہ آپ کے یہاں پر بھی یہ ماحول ہو، اور ہو تو اللہ رب العالمین ہماری ماں بہنوں کو ہدایت دے، ہمارے بھائیوں کو. میرے بھائیوں تصور کر رہے ہیں آپ، یہ شادی کا تیسرا طریقہ. اور چوتھا طریقہ بڑا خطرناک. ایک اور طریقہ سن لیجئے شادی کا کیا تھا. عورتیں اپنے گھر کی چھت پر ہری جھنڈیاں لگا دیا کرتی تھیں. عورت اپنے گھر پر ہری جھنڈی لگا دیا کرتی تھی. اس کا مطلب یہ تھا
کہ میں فری ہوں اور جو بھی میرے پاس آنا چاہے آ جائے. پورے سال تک لوگ اس کے پاس آتے تھے, پورے سال تک, اور اس میں تعداد بڑھ بھی جاتی تھی, کافی لوگ ہو جاتے تھے. اور جب 9 مہینے کے بعد اس عورت کے بچہ ہوتا تھا تب وہ ان سب کو بلاتی تھی جتنے لوگ اس 9 مہینے میں اس کے پاس آئے, چاہے وہ 100 ہو گئے ہوں, 200 ہو گئے ہوں, 50 ہو گئے ہوں, جتنے لوگ اس کے پاس آ چکے وہ سب کو بلاتی اور کہتی کہ تم کو تو معلوم ہے کہ تم لوگ سب میرے پاس آئے ہو اور سب نے میرے ساتھ رات گزاری ہے, زنا کیا ہے, اب بچہ پیدا ہوا. اب وہ عورت اس بچے کو نہیں رکھتی تھی کسی کی گود میں, خانہ کعبہ سے ایک قیافہ شناس بلایا جاتا تھا. جیسے آج کل ہوتے ہیں نا پنڈت لوگ آتے ہیں تو مہورت نکالتے ہیں نا, شادی میں کون سا دن اچھا رہے گا, شبھ رہے گا, کون سی تاریخ شبھ رہے گی, اور پتہ نہیں مہورت نکالنے کے بعد بھی پتہ چلتا ہے کہ اسٹوو سے جلا دی گئی, سلنڈر سے مار دی گئی, آگ سے جل گئی. اور ہمارے ساتھ کتنے لوگ جیل میں تھے بیچارے جو اسی میں آئے تھے کہ صاحب ہتیا میں آئے. کس کی ہتیا میں؟ ہمارے اوپر سسرال والوں نے ہتیا کا جرم لگا دیا, عورت کو مارا, عورت کو مارا, بیوی کو مارا, جبکہ ہمارا قصور نہیں. اب اللہ بہتر جانے کس کا قصور کیا ہے. تو میرے بھائیوں, جیسے مہورت نکالا جاتا ایسی خانہ کعبہ سے قیافہ شناس کو بلایا جاتا تھا, اور قیافہ شناس آنے کے بعد اس بچے کو دیکھتا اور پھر یہ دیکھتا کہ اتنے لوگوں میں اس کی شکل کس آدمی سے مل رہی ہے. قیافہ شناس اس کی شکل کو میچ کرتا, ملاتا, ٹیلی کرتا, کس سے مل رہی ہے. پھر وہ اس بچے کی شکل سے جس کی شکل مل رہی ہوتی اسی کی گود میں یہ بچہ رکھ دیتا اور اس عورت کو اس آدمی کے حوالے کر دیتا اور کہتا کہ یہ تیری بیوی, یہ تیرا شوہر, یہ تیرا بچہ, اب آج کے بعد یہ تیری بیوی ہے, جاؤ لے جاؤ. اس طریقے سے شادی کا یہ چوتھا طریقہ تھا. اس چوتھے طریقے اتنے